اچھا آپ پہلے موٹے والے لام کی جو ہے وہ ساؤنڈ جو ہے نا وہ سنیے گا. ذالکم اللہ، یہ والی ساؤنڈ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا. اب زیر کے ساتھ سنیں. باللہ، باللہ، یہ لام باریک پڑا گیا یعنی کہ آواز منہ سے باہر تھرو ہوگی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 27. تلاوت کے سیکشن میں آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 151 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم پڑھیں گے لام کا بیان. تو چلیں جی اپنی کلاس کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں. لام کا بیان جو ہے وہ نہایت آسان ٹاپک ہے اور کہہ لیں کہ انٹرسٹنگ بھی ہے. تو کچھ قاعدے ہیں لام سے ریلیٹڈ، یہ تھوڑا سا کہہ لیں کہ بگنرز لیول پہ ہے. لام کے بارے میں ہم ایڈوانس لیول پہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن وہی بات ہے کہ پہلے آپ بگنر لیول کی چیز سیکھیں گے اور اس کے بعد آپ ایڈوانس لیول کی چیز سیکھیں گے. اچھا جی، سب سے پہلا جو ہمارے پاس قاعدہ آتا ہے لام کے بیان میں وہ کیا آتا ہے کہ لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے، یعنی کہ اللہ کے نام کے اندر جو لام ہے، اس والے ورڈ کے اندر بھی جو لام ہے، ٹھیک ہے، میں لام الگ سے باہر جو ہے وہ نکال دیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر اس لام سے پہلے زبر یا پیش ہو، یعنی کہ زبر کی علامت اور پیش کی علامت اگر آ جائے تو یہ جو لام ہے یہ پر یعنی کہ موٹا پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور اگر اس لام سے پہلے زیر ہو تو یہ جو لام ہے یہ باریک پڑا جائے گا. یہ جو رول ہے یہ صرف اللہ کے نام کے اندر ہی یہ رول اپلائی ہوتا ہے. ادروائز جو باقی لام ہے وہ سارے کے سارے باریک پڑے جائیں گے، چاہے وہ زبر کے ساتھ آئیں، چاہے زیر کے ساتھ آئیں، چاہے پیش کے ساتھ آئیں. کلیئر ہو گئی بات؟ تو سب سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی کہ اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو ہم نے اس جو لام کو پر پڑھنا ہے، تو اس کے حساب سے ہم پہلے دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 1. ٹھیک ہے جی. اب یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اللہ. کیسے نہیں پڑھا جائے گا؟ اللہ. اللہ نہیں پڑھنا، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ. اسلام کو موٹا پڑھنا ہے، یعنی کہ آواز کو منہ کے اندر ہی آپ نے ٹریپ رکھنا ہے. اللہ، تاللہ، من اللہ. اب یہ پیش کے ساتھ رسول اللہ، ذالکم اللہ، خلق اللہ، اعبد اللہ، حسبی اللہ، قالوا اللہم. یہاں پہ میم مشدد کا جو ہے وہ غنہ بھی آیا ہے. سبحانک اللہم. تو یہ جو ہمارا پوائنٹ نمبر 1 تھا وہ ہم نے کلیئر کر لیا کہ اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو ہم اس لام کو پر پڑھیں گے، یعنی کہ موٹا پڑھیں گے، آواز بھری بھری سی آئے گی. اس کے بعد اگر اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو ہم اس لام کو جو ہے وہ باریک پڑھتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہم نے پڑھا. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اچھا آپ پہلے موٹے والے لام کی جو ہے وہ ساؤنڈ جو ہے نا وہ سنیے گا. ذالکم اللہ، یہ والی ساؤنڈ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا. اب زیر کے ساتھ سنیں. باللہ، باللہ، یہ لام باریک پڑا گیا یعنی کہ آواز منہ سے باہر تھرو ہوگی. اعوذ باللہ، بسم اللہ،
میں بہت سے لوگوں کی اعوذ باللہ اور بسم اللہ جب سنتی ہوں تو اس میں یہ پراپر مسٹیک سمجھ آتی ہے کہ اسٹوڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس لام کو موٹا پڑھتے ہیں اور اس والے لام کو بھی موٹا پڑھے ہوتے ہیں، جبکہ پیچھے میم کے نیچے بھی زیر ہے اور یہاں پہ با کے نیچے بھی زیر ہے۔ اعوذ باللہ میں با کے نیچے زیر ہے، بسم اللہ میں میم کے نیچے زیر ہے، تو زیر آ جانے کے بعد اللہ کا جو نام ہے اس کے اندر یہ جو لام ہے یہ باریک پڑا جاتا ہے۔ تو اس غلطی سے آپ لوگوں نے بچنا ہے، اس لام کو پر نہیں کرنا۔ کچھ لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ، یہ غلط ہے۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ اعوذ باللہ بسم اللہ، ٹھیک ہے، یہ باریک پڑے جائیں گے۔ سبیل اللہ قل اللہ دون اللہ امر اللہ قل اللہم، میم مشدد کا غنہ یہاں پہ پیش تھی تو اس کو ہم نے کیسے پڑھا تھا؟ قالوا اللہم قل اللہم، یہ لام باریک اور یہ لام پر پڑا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ ان رول کے علاوہ یہ جو رولز ابھی ہم نے پڑھے ہیں یہ صرف اپلائی کہاں پہ ہوتے ہیں؟ اللہ کے نام کے اوپر جو ہے اپلائی ہوتے ہیں۔ ادروائز جو باقی ہمارے پاس لام آتے ہیں قرآن پاک میں، چاہے ان سے پہلے کہہ لیں کہ زیر آ جائے، چاہے ان سے پہلے زبر آ جائے، چاہے ان سے پہلے یہاں پہ بھی زبر ہے اور یہاں پہ بھی زبر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والے جتنے بھی لام ہے یہ باریک ہی پڑے جاتے ہیں، یہ پر نہیں پڑے جاتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمپل لام پہ یہ رول اپلائی نہیں ہوتا۔ کیسے پڑھے جائیں گے؟ یضل حل تجلی تولی فصلی صلو یصلون للمصلین۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ تھا آپ لوگوں کا آج کا لیسن لام کا بیان۔ ہوپ سو کہ آج کی جو کلاس ہے وہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سمجھ آئی ہوگی اور آسان بھی لگی ہوگی۔ کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ پوچھ لینا ہے۔ اچھا، جو میں چھوٹے چھوٹے آپ لوگوں سے کوسچن کرتی ہوں اور آپ لوگ کمنٹس میں ان کے آنسر بھی کرتے ہیں، الحمدللہ بارک اللہ، جتنے بھی لوگ اس چیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور بہت کہہ لیں کہ اچھے آپ لوگ کے آنسر آ رہے ہوتے ہیں، ایک دو کے ذرا میں نے دیکھے، لیکن الحمدللہ بارک اللہ اچھا لگتا ہے یہ جان کے کہ آپ لوگ جو ہے وہ لیکچر سن رہے ہیں اور موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ میں نے آپ سب لوگوں کے لیے جو ہے وہ پریپیئر کرنا ہے۔ تو اسی طرح آپ لوگوں نے پارٹیسپیشن اپنی دکھانی ہے اور چھوٹے چھوٹے جو قواعد میں کوسچنز کے طور پہ آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوتی ہوں، یہ کہہ لیں کہ آپ لوگوں کے لیے ہی فائدے کی چیز ہے کہ آپ لوگوں کا جو علم ہے، جو آپ ایک ویڈیو کے تھرو سیکھ رہے ہیں، آپ کا جو علم ہے وہ مزید پختہ ہو جائے۔ تو چلیں جی، اب چلتے ہیں اپنے قرآن کے لیسن کی طرف۔ آج ہے ہمارے پاس آیت نمبر 151 سے لیسن۔ آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا تلاوت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا۔ باللہ، اللہ کے نام سے پہلے زیر آئی ہے تو اللہ کا نام یہاں پہ باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ سنل کی یا مدہ، فی یا مدہ، لو واو مدہ، یہ سارے 2 سیکنڈ لمبے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ذی یا مدہ، اس کے بعد اور کون سا قاعدہ ابھی تک آپ نے پڑھا؟ کو واو مدہ، ما الف مد، میم ساکن کے بعد یا، یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا کیونکہ اظہار شفی ہے۔ ینزل بھی کھڑی زیر 2 سیکنڈ لمبا کریں گے، سلطا کھڑا زبر 2 سیکنڈ لمبا کریں گے۔ نا کیوں پڑا؟ ایک زبر ڈراپ ہوئی ہے وقف کی صورت میں اور ایک زبر الف کے ساتھ مل کے 2 سیکنڈ کے لیے لمبی ہوگی، سلطانا، ٹھیک ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے قواعد اب دیکھیں، اب آپ لوگوں نے جتنے بھی پیچھے قواعد پڑھ لیے ہیں ان کو اب اپلائی کرنا سیکھیں، ساتھ ساتھ تطبیق جو ہے نا وہ اپنی کرتے رہا کریں تاکہ آپ کا جو علم ہے وہ مزید پختہ ہو جائے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، نون مشد کا یہاں پہ غنہ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ
یہاں پہ اللہ کے نام سے پہلے پیش تھی تو ہم نے اس والے لام کو موٹا پڑھا ہے. ٹھیک ہو گیا. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ. سارے غنّے ہیں. یہاں پہ کون سا غنّہ ہے؟ اخفاء حقیقی. ٹھیک ہے. یہاں پہ کون سا یہاں پہ ہے جی اخفاء ادغام شفی. میم ساکن کے بعد میم متحرک, نون ساکن کے بعد یا یومن میں سے ہے ادغام مع الغنہ. ٹھیک ہے. تو غنّے ہیں یہاں پہ سارے, ایک میم کا غنّہ ہے, دو یہاں پہ نون کے غنّے ہیں. یہاں پہ بھی سیم اسی طرح ہے. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کس انسان کو اللہ اور اس کا رسول دین کی طرف بلائے, اس کی طرف دعوت دے, اور وہ اس دعوت کو چھوڑ کے دوسرے رستوں کو اپنائے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پھر اس کو غم پہ غم دیتا ہوں. بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے والی یہ آیت ہے کہ ہم اللہ کا اور اللہ کے رسول کا رستہ چھوڑ کے جب باقی رستوں پہ چل رہے ہیں, اور اس بات کا ہم گلہ بھی اللہ سے کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے ہمیں تکلیف یا دکھ کیوں دیے ہیں, جبکہ ہم اپنی غلطی نہیں سمجھتے کہ ربنا ظلمنا انفسنا, کہ ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے, غم پہ غم مل رہے ہیں, لیکن ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹتے. بہت غور و فکر والی جو ہے نا یہ آیت ہے. نیکسٹ چلیے آیت نمبر 154 کی طرف. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. دونوں زیریں ڈراپ ہوئی, حمزہ پہ جزم آئی اور حمزہ جزم جھٹکا لیتا ہے. ٹھیک ہے. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ
يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اگر تم اللہ کے راستے میں نکلتے ہو یا اس کے راستے میں قتل ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے، موت آ جائے یا کچھ بھی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جو دنیا میں چیزیں تم جمع کر رہے ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جو پیچھے ساری باتیں بتائی گئی ہیں، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے، دنیاوی چیزوں سے بہتر یہ اعزاز حاصل کرنا ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں نکلیں اور شہید ہو جائیں۔ تو اپنا جائزہ لیں کہ میں اپنی زندگی میں کیا جمع کرتی ہوں، مما یجمعون، میں کیا جمع کرتی ہوں۔ نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 158 میں، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اب یہاں پہ میں نے نبر کیا ہے کیونکہ لام کی جو جزم ہے اس کو واضح کرنا ہے، اور یہ والی جو زبر ہے یہ تو گر گئی، تو اٹس مین یہاں پہ پھر دو جزم آ گئی، دو خالی لام آ گئے، تو پھر وہاں پہ نبر کیا گیا، آواز کو ریز کیا گیا، اونچائی کی طرف لے کے جایا گیا تاکہ یہ بات جو ہے، یہ جو ساؤنڈ ہے یہ واضح ہو سکے۔ دوبارہ سے سنیے، این یغل، ٹھیک ہے، دو لام ہے جزم والے یہاں پہ، وَمَن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہاں پہ بھی اللہ کا نام پر پڑا گیا۔ کیوں پر پڑا گیا یہ ریزن آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آج کی کلاس یہیں تک ہے، 165 تک۔ چلے جی، مجھے دے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو بھی کلاس میں ملاقات ہوگی۔ آپ لوگوں نے اپنی دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھنا ہے، دعا لازمی کیا کریں کہ یہ جو ہم نے 180 ڈیز کا جو چیلنج سٹارٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ لیں کہ اس کے اختتام تک پہنچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔